ہمارا ٹاپک ہے منشی پریم چند افسانے۔ پہلے ہم نے ان کے ناول کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم افسانہ پڑھیں گے۔ منشی پریم چند پہلے افسانہ نگار ہیں۔ منشی پریم چند نے اس زمانے میں لکھنا شروع کیا جب مختصر افسانہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ منشی پریم چند کی کہانیوں کی مجموعی تعداد 350 بتائی جاتی ہے۔ ان میں ہر طرح کی کہانیاں ہیں، وہ بھی جن کا تعلق شجاعت کے کارناموں سے بھرپور اور اس پر شکوہ ماضی سے ہے، جو حقیقت سے زیادہ رومانیت کی پیداوار ہے۔ پہلا اس کا ہے ٹاپک موضوع۔ منشی پریم چند کی بیشتر کہانیوں کا محرک یہی خیال کیا جاتا تھا کہ دیہاتی زندگی اور اس کے گنوں کو معاشرتی اور اقتصادی مسائل کو پیش کیا جائے، اور یہی سماجی حقیقت نگاری ہے جو پریم چند کی کہانیوں کا دورہ امتیاز قرار دی جا سکتی ہے، جس کی مثال پوس کی رات اور کفن ہے۔ اس کا استعمال اردو ہندی افسانہ نگاری میں تکنیک کے جو تجربے گزشتہ 2 دہائیوں میں کیے گئے تھے، ان میں علامتی اظہار پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ علامت کا یہ استعمال افسانوی ادب میں کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ اس کی روایت بہت پرانی ہے، اور یہی تکنیک کا استعمال منشی پریم چند نے اپنے افسانوں میں کیا۔ نیکسٹ ہے حقیقت نگاری۔ پریم چند اردو میں حقیقت نگاری کی روایت کے بہت بڑے علمبردار تھے۔ ان کا فنی شعور حقیقت کو اس کے جملہ پہلوؤں سمیت قبول کرتا ہے، اور پریم چند واقعاتی صداقتوں اور معاشرتی حقیقتوں کو اپنے افسانوں میں جگہ دیتے ہیں۔ پریم چند کے افسانے ان کی حقیقت پسندی کے گہرے شعور کے حامل ہیں۔ 4 ہے مثالیت پسندی۔ پریم چند کا ادب کے بارے میں یہ نقطہ نظر ان کے فن پر مؤثر انداز میں اثر پذیر ہوتا ہے، اور انہوں نے اکثر انہی باتوں کو اپنے افسانوں میں جگہ دی ہے جو ان کے سامنے پھرنے والے مردوں اور عورتوں کی وجہ سے ظہور پذیر ہوئیں۔ نمبر 5 ہے غلط رسم و رواج کا خاتمہ کرنے کی کوشش۔ پریم چند اس ماحول اور معاشرت کی عکاسی کر رہے تھے جس میں غلط قسم کی رسومات پروان چڑھ رہی تھیں۔ منشی صاحب یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان رسومات کا کلا کمی کر کے لوگوں کو سیدھی راہ پر لگایا جائے، ان کی غیرت اور حمیت کو جگایا جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو پہچان سکیں۔ کفن اور نئی بیوی، یہ 2 افسانے ہیں میں اسی نوعیت کے مقصد کو کار فرما ہے۔ نیکسٹ مشہور افسانے۔ حقیقت نگاری اور مثالیت پسندی کے خوبصورت امتزاج کے باوجود منشی پریم چند کی کہانیوں میں ہر طبقے کے پڑھنے والوں کو اپنی زندگی کی جھلک دکھائی دیتی ہے، اور انہیں ان میں اپنے ہی جذبات اور احساسات دھڑکتے محسوس ہوتے ہیں۔ پریم چند نے ہر موضوع پر قلم اٹھایا۔ کسانوں اور مزدوروں کے علاوہ انہوں نے سوتیلی ماں، چھوٹی عمر کی شادیاں، بے جوڑ شادیاں، بہو ساس کا جھگڑا، بہو عورت کی مشکلات، چھوت چھات کی غلط رسومات، غرض یہ کہ ہر اس مسئلے کو اپنا موضوع بنایا جو اس وقت کے معاشرے کو درپیش تھا۔ ان کے مشہور افسانے علیحدگی، مجبوری، حسرت، نیا بیاہ، نئی بیوی، بھوت، گھاس والی، مندر، الزام، نیک بختی کے تازیانے، کفن، پوست کی رات، یہ ان کے مشہور افسانے ہیں، اور ان کے صرف 2 افسانوں کو ہم اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ ہے کفن۔ کفن کے جو پوائنٹس ہیں، نمبر 1 ہے تخلیقی تجربے، دردناک افسانہ، 3 کردار، مرکزی خیال اور معاشرے کی نقاب کشی۔ کفن ایک ایسی کہانی ہے جس کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ پریم چند اپنے تخلیقی تجربے کو قاری تک اسی شدت سے منتقل کر سکتے ہیں۔ افسانہ پریم چند کا کامیاب ترین افسانہ ہے یہ افسانہ، اور اگر دنیا کی ساری زبانوں کے عظیم افسانوں کو جمع کیا جائے تو کفن اس میں شامل ہوگا۔ کفن کی کہانی یوں ہے کہ کسانوں کے ایک گاؤں میں جماروں کا ایک کنبہ آباد ہے۔ گیسو اور مدھو باپ بیٹے اسی کنبے سے تعلق رکھتے
ہیں جو بے انتہا نکمے اور کامچور ہیں۔ گیسو 60 برس کا کاہل الوجود اور مدھو جوان ہے مگر باقی دیکھا دیکھی کامچور اور نکما۔ مدھو کی شادی بھوڑیا سے ہوتی ہے جو ایک محنتی عورت ہے اور ان دونوں کا پیٹ پالتی ہے۔ وہی عورت جب بیمار ہوتی ہے تو یہ دونوں باہر بجھے ہوئے الاؤ کے سامنے بیٹھے بھونے ہوئے آلوؤں سے پیٹ کی آگ بجھا رہے ہوتے ہیں۔ عورت کی چیخیں ان کے رونگٹے تو کھڑے کر دیتی ہیں لیکن کوئی اندر نہیں جاتا کہ کوئی دوسرا اس کا آلو نہ کھا لے۔ آلو کھا کر پانی پی کر دونوں سو جاتے ہیں اور جب صبح مدھو اندر جا کر دیکھتا ہے تو اس کی بیوی مری پڑی ہوتی ہے۔ لاش کو دیکھ کر دونوں مصنوعی آہوازاری کرتے ہیں۔ پھر کفن کے لیے دونوں 5 روپے اکٹھے کرتے ہیں اور کفن خریدنے جاتے ہیں۔ اتنی رقم پہلی بار ان کے ہاتھ آتی ہے تو دونوں اپنی بے ضمیری دکھاتے ہیں اور رقم شراب پی کر اڑا دیتے ہیں۔ پھر دونوں نشے میں دھت اعلیٰ اصولوں اور اقدار اور مرنے والوں کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور خوشحال لوگوں پر طنز کرتے ہوئے سماج کا تمسخر اڑاتے ہیں اور آخر کار نشے میں بدمست ہو کر وہیں دھڑام سے گر جاتے ہیں۔ اس کا مرکزی خیال کفن کی کہانی کو پریم چند نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں کردار اپنی شناخت کراتے ہیں، دوسرے حصے میں مدھو کی بیوی کی موت اور چندے کی وصولی تک و دو کا ذکر کرتے ہیں اور تیسرے حصے میں غربت اور افلاس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بے ضمیری اور بے حسی کو بے نقاب کیا جاتا ہے۔ کہانی بظاہر ختم ہو جاتی ہے لیکن ہم اپنے آپ کو ایک ایسے سائے میں پاتے ہیں جہاں ان 2 کرداروں کو دیکھنے کے بعد ہمیں اپنے ضمیر کی آواز کے خلاف کچھ سنائی نہیں دیتا۔ کفن کا مرکزی خیال انسان کی بے ضمیری اور بے حسی ہے۔ مسلسل تنگ و دستی اور فاقہ مستی کے سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ آدمی جائز یا ناجائز کسی طریقے سے اپنی بھوک اور معاشرتی ضروریات سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ شروع میں انسان ہر گناہ اور ہر غلطی کا احساس گناہ سے دوچار ہوتا ہے لیکن بہت جلد وہ منزل آ جاتی ہے جب احساس کی ہر دیوار گر جاتی ہے۔ کفن افسانے کے ذریعے منشی پریم چند نے معاشرے کی نقاب کشی کی ہے اور ان مکالموں میں پورے افسانے کی روح سمٹ کر آ گئی ہے۔ یہ مکالمات کسی بھی قوم کے فرد کو بے نقاب تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ پورے معاشرے کے چہرے سے بھی نقاب اٹھا دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے راہ نجات۔ یہ افسانہ 2 دیہاتی سادہ لو مگر مغرور افراد کا قصہ ہے۔ اس میں ایک جھینگر ہے جسے اپنے کھیتوں میں گنے کی بھرپور فصل دیکھ کر بہت گھمنڈ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گنے کی فصل سے متوقع آمدنی کے بلبوتے پر کئی منصوبے بناتا ہے اور ان منصوبوں کے نشے میں جانے کیا کیا سوچنے لگتا ہے۔ دوسرا کردار بدھو گڈیریا ہے جس سے ہمیں ریوڑ کا بڑا غرور ہوتا ہے۔ بھیڑوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے اس کے دماغ میں غرور کی ہوا بھر دی ہے۔ بدھو اپنے ریوڑ کو لیے جب جھینگر کے کھیت کے قریب سے گزرتا ہے تو وہ اسے ڈانٹ پلاتا ہے کہ کہیں اس کی بھیڑیں فصل کو اجاڑ نہ دیں۔ غریب آدمی دولت کا خواب بھی دیکھ لیتا ہے تو اس کی آنکھوں میں مستی اتر آتی ہے اور اس کی آواز اور اس کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ جھینگر چاہتا ہے کہ بدھو اپنی بھیڑوں کو لوٹا لے جائے مگر بدھو اپنی ہٹ سے باز نہیں آتا۔ بھیڑیں کھیت میں گھس جاتی ہیں تو جھینگر ڈنڈا لے کر ان بے زبان جانوروں کو مارنے لگتا ہے۔ بدھو چپ چاپ یہ دیکھتا ہے کہ جھینگر کو اپنے کیے پر افسوس تو ہوا مگر اس کی اس کرنی کا پھل تو ملنا ہی تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جھینگر کی فصل سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ آگ بجھانے لگے۔ بدھو آگ بجھانے میں سب سے پیش تھا مگر آگ کہاں بجھنی تھی۔ ساری فصل راکھ کا ڈھیر ہو گئی اور سارے گاؤں کی فصلیں بھی راکھ ہو گئیں۔ جھینگر نے بظاہر تو بدھو سے دوستی کر لی تھی مگر اندر ہی اندر بدلے کی آگ سلگ رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد اسے ایک ترکیب سوجھی اور ایک چمار ہری ہر کو اپنے ساتھ ملا کر بدھو کو
کیوتیا کا پاپی بنا ڈالا۔ اس مہا پاپ کے عوض برہموں نے بدھو کو بہت بڑی سزا دی، جرمانہ کیا اور 3 ماہ تک بھیک مانگنے کا ڈنڈ لگایا۔ بدھو کی سب بہنیں فروخت ہو کر بھی جان نہ چھوٹی۔ اب جھینگر اور بدھو دونوں مایا کے پھندے سے آزاد ہو چکے تھے، کسی کے پاس کچھ نہ تھا۔ غربت کی مار پڑی تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر بیٹھے۔ شام کو مزدوری سے فارغ ہوتے تو ایک ساتھ مل کر روٹی پکاتے، کھاتے، چلم پیتے اور پتھر کی سلوں پر پڑے رہتے۔ ایک رات روٹی سے فارغ ہوئے تو چلم پیتے ہوئے دونوں نے ایک دوسرے سے اپنے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ بدھو بولا، میں نے فصل کو آگ لگائی تھی۔ جھینگر نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ پھر جھینگر بولا کہ میں نے کیوتیا کا پاپ تیرے سر الٹ دیا تھا۔ بدھو نے کہا جانتا ہوں، اور دونوں خاموشی سے سو گئے۔ اس کہانی میں پریم چند نے انسانی فطرت کی بڑی سادگی سے عکاسی کی ہے۔ انسان کے دامن میں کچھ نہیں ہوتا، وہ انسانی سطح پر رہ کر ہمدردی اور مروت کے جذبے کا پالن کرتا ہے، جو اپنے لیے چاہتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ مگر مایا انسان کو شیطانی وسوسوں میں مبتلا کر کے حاسد و حریص بنا دیتی ہے، مگر غربت انسان کو ایک ہی سطح پر رکھ کر ان کے دلوں میں محبت، الفت، چاہت اور ہمدردی کے جذبات پیدا کر دیتی ہے۔ منشی پریم چند کے اس افسانے میں بالکل وہی زبان اور وہی محاورہ استعمال کیا گیا ہے جو چھوٹے طبقوں کے دیہاتی کسانوں کا اپنا ہوتا ہے۔